اردو کور کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی جنگ کا احوال سنائیں گے جو صرف اور صرف لکڑی کی ایک قدیمی بالٹی کی وجہ سے لڑکی ہے۔ اس امکانہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اور اس بالٹی میں ایسا کون سا خزانہ موجود تھا جس کی وجہ سے دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ان قیمتی معلومات کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1325 عیسوی میں جانا پڑے گا۔ یہ اٹلی یعنی یورپ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا، لیکن اس علاقے میں جنگ اور خون ریزی عام تھی۔ اٹلی اور اس کے ارد گرد کے علاقے گروپس کی صورت میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ اس دشمنی نے فنون اور علوم کو فروغ دینے میں مدد کی۔ بولوگنا اور موڈینا نامی گروہوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ بعد ازاں بے حد مشہور ہوئی۔ ان دونوں شہروں میں جنگ سے پہلے کبھی کبھار جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ ان کی باہمی نفرت بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں مختلف پارٹیوں کی حمایت کرتے تھے جو گیلف اور گیلیبین کے نام سے مشہور تھی۔ یہ دونوں حریف مد مقابل کو پچھاڑنے پر بضد رہتے تھے۔ شمالی اٹلی ایک امیر علاقہ تھا جس میں بہت زیادہ شہری آبادی تھی، یعنی باقی یورپ کے مقابلے میں یہاں بڑی تعداد میں امراء بستے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی خواندگی کی شرح رومن دور سے ہی بے مثال تھی۔ اس امر نے اس پورے خطے کو یورپ میں محتوا کانچی رہنماؤں کا ہدف بنا دیا۔ یہاں کا کوئی بھی آدمی شہنشاہ اور پوپ سے کم زندگی نہیں گزارتا تھا۔ مقدس رومی سلطنت کے شہنشاہ اور اٹلی کے پوپ کے درمیان تنازعات بہت پرانے تھے۔ وہ دونوں اپنے آپ کو مسیحیت کے رہنما تصور کرتے تھے اور اسی طرح وہ مسلسل مقابلے میں تھے۔ جو لوگ پوپ کی حمایت کرتے تھے وہ گیبیلین کے نام سے جانے جاتے تھے، جبکہ شہنشاہ کی پیروی کرنے والوں کو گیلف کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، کئی سالوں کی جھڑپوں اور مسلسل تناؤ کے بعد موڈینا گروپ نے یہ ثابت کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ بولوگنا میں اپنے حریفوں سے بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ایک رات وہ بغیر کسی کو بتائے مخالف شہر میں گھس گئے۔ وہ خون ریزی کی تلاش میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی غل گپاڑا کرنے کے خواہاں تھے، اس لیے انہوں نے صرف ایک کنویں سے لکڑی کی قدیمی بالٹی چرائی اور چلتے بنے۔ یوں تو بالٹی چوری کرنا بظاہر کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس واقعے پر بولوگنا کے لوگ بے حد ناخوش تھے۔ موڈینا کی بالٹی کو ان کی برتری کے علامت کے طور پر دکھانے کے لیے بالٹی کو چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا مقصد اور کچھ نہیں، بس دشمن کے علاقے میں چپکے سے گھسنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا اور مد مقابل پر اپنی برتری ظاہر کرنا تھا۔ بولوگنا نے بالٹی کی واپسی کا مطالبہ کیا اور درخواست کی کہ چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے، مگر موڈینا نے اس درخواست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس لکڑی کی بالٹی کو چوراہے پر لٹکانے کا حکم بھی جاری کر دیا اور اس بالٹی کو اپنی مقدس فتح کی علامت قرار دیا۔ اور اب بولوگنا شہر نے اس طرح کی توہین پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ شہر بھر میں منادی کرا دی گئی کہ پوپ کا حکم ہے کہ اس بالٹی کو ہر صورت واپس لایا جائے۔ اس اعلان کے نتیجے میں ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ 30,000 سپاہیوں کی فوج بھرتی کرنے کے بعد بولینیوں نے حریف شہر کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان میں 2000 گھڑ سوار اور باقی پیادہ دستے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس جرار لشکر کا مقابلہ 7000 موڈینا فوجیوں نے کیا۔ گو کہ موڈینا لشکر کی تعداد بولگنز کے مقابلے میں آٹے کے نمک کے برابر تھی، مگر زیادہ تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اور کمال عقل مندی کے ساتھ دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا گیا اور اپنی قلیل فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اسی چوری شدہ بالٹی کو لکڑی کے سموں پر چڑھا کر قومی پرچم کی صورت بلند رکھا گیا۔ یہ عمل دونوں جانب افواج کے دلوں میں اشتعال پیدا کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، مقابلے کا آغاز دونوں جانب کے بہترین سورماؤں سے ہوا، مگر موڈینا کے سورما بہترین تربیت یافتہ ہونے کے باعث بھاری پڑ رہے تھے۔ ساپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر پھر دونوں جانب کی افواج ایک دوسرے پر حملے کی غرض سے آپس میں گتھم گتھا ہو گئی۔ دونوں جانب سے شدید رد عمل کا اظہار جاری تھا۔ اگرچہ ایک بالٹی کے حصول کی خاطر بولگنز والوں نے بھی اپنی جان داؤ پر لگا رکھی تھی، مگر دوپہر ڈھلتے ہی ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ اس دوران ایک تازہ دم موڈینا فوجی دستہ اچانک حملہ آور ہوا تو بولڈنز کے سپاہیوں کے رہ سے حوصلے بھی ٹوٹ گئے اور اپنی جانیں بچانے کی غرض سے اندھا دھند میدان جنگ سے فراغ ہونے لگے۔ گو کہ لڑائی زیادہ لمبی نہیں تھی، مگر دونوں فریقوں کے درمیان 2000 ہلاکتوں کے بعد بولڈنز فوج ٹوٹ گئی۔ ادی کم تری کے باوجود موڈینا انہیں واپس بولوگنا بھاگنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
موڈینا فوج نے بولوگنا کا تعاقب کر کے نہ صرف شکست خوردہ شہر میں بے پناہ قتل و غارت کی بلکہ وہاں کے بہت سے افراد کو قیدی بھی بنا لیا۔ اس دوران موڈینا فوج نے شہر بھر کے تمام کنووں سے لکڑی کی بنی تمام بالٹیاں بھی چرا لی۔ یہ بے بنیاد جنگ بے پناہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بنی اور ہزاروں بے گناہ جانیں اگلے کئی سالوں تک اس بے بنیاد جنگ کا خمیازہ بھگتتی رہیں۔ یہ تنازع اتنا مذکہ خیز تھا کہ مصنف الیسینڈر واتسونی نے 1622 میں اس پر ایک کتاب دی سٹولن بکٹ لکھ ڈالی۔ کچھ عرصے بعد بولگنز کو ان کی آزادی تو لوٹا دی گئی، مگر آج بھی تقریباً 700 سال گزرنے کے بعد موڈینا کے عجائب گھر لینڈینا ٹاور میں لکڑی کی ایک بالٹی موجود ہے جو بولگنز شہر سے چوری کی گئی انہی بالٹیوں میں سے ایک ہے۔ اس چوری شدہ بالٹی کو واپس نہیں کیا گیا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب تک بولڈنز کے مکینوں کے دلوں میں یہ جذبہ پروان چڑھ رہا ہے کہ انہیں شہر کی عزت بحال کرنے کے لیے اس بالٹی کو موڈینا سے واپس لینا چاہیے۔ اطالوی نوجوان نسل اب بھی اسے چوری کرنے اور اسے بولگن واپس لانے کے بارے میں بات کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ بظاہر 700 سال پرانی رنجش کا نتیجہ ہے جو نسل در نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات 100% درست ہے کہ جنگ صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے لے کر آج تک ہونے والی بے شمار جنگوں کی بربادیوں کے مختلف سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور قومی جواز پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اصل مفادات جن کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے وہ سامراجی ممالک کے حکمران طبقے کے معاشی، سیاسی، عسکری مفادات اور توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ سامراجی طاقتیں اپنی عسکری اور معاشی برتری کی بنیاد پر پسماندہ ممالک کی معیشت اور سیاست پر قابض ہیں۔ یہ ممالک اپنے معاشی اور سیاسی مفادات کے لیے کسی ملک پر فوج کشی کر کے ان کو کھنڈر بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جنگ کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں منڈیوں پر قبضہ، قدرتی وسائل کی لوٹ مار اور داخلی تضاد کا خارجی اظہار وغیرہ، اور ان میں سے ایک وجہ خود جنگ ہے، کیونکہ سرمایہ داری میں جنگ ایک بہت بڑی منافع بخش صنعت ہے جس کو دیگر صنعتوں کی طرح اپنا مال بیچنے کے لیے منڈی درکار ہے۔ یہی وجہ ہے اسلحہ ساز اجارہ داریاں دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے انتشار، خانہ جنگی، جنگی جنون اور جنگی حالات پیدا کرتی ہیں۔ جہاں کوئی دشمن نہ ہو وہاں مصنوعی دشمن پیدا کیے جاتے ہیں، جن سے ڈر کر پسماندہ ممالک کے محنت کشوں کی پیدا کردہ دولت اسلحہ ساز اجارہ دار کمپنیاں ہتھیا لیتی ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے کہ محنت کشوں کی انقلابی تحریکوں کو کچلنے کے لیے امریکی سامراج نے ساری دنیا میں بنیاد پرستی کی دہشت گردی کو پروان چڑھا کر محنت کشوں کی تحریکوں اور انقلابات کو خون میں ڈبویا اور قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔